السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ثنا کریم. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. مودی سرکار نے 90 لاکھ کشمیریوں کو قیدی بنا کر رکھا ہے. عالمی برادری سنگین انسانی بحران کا نوٹس لے. امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کی میڈیا سے گفتگو. کہا مقبوضہ وادی میں آزاد مبصرین کو بھیجا جائے. بھارت کو اقدام واپس لینے پر مجبور کیا جائے. اسد مجید کے مطابق امریکی صدر کو بھی کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے. ٹرمپ نے 3 مرتبہ کشمیر کے معاملے پر کردار ادا کرنے کی پیشکش کی. پاک فوج مشرقی سرحد پر کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پوری طرح نظر ہے. کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام. جنرل قمر جاوید باجوہ کا فارمیشن ہیڈ کوارٹر گلگت کا دورہ. آفیسرز اور جوانوں کی تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی. یادگار شہداء پر بھی حاضری دی. پھولوں کی چادر چڑھائی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں کے 3 ہفتے مکمل. کرفیو کے باعث 1.5 کروڑ کشمیری گھروں میں قید. ادویات اور کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت. مساجد اور اسپتالوں پر بھی تالے. کشمیریوں کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش سے طلبہ کا مستقبل سوالیہ نشان بن گیا. کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے. We will fight until our last breath for our independence. بھارتی مظالم نے کشمیریوں سے موت کا ڈر بھی ختم کر دیا. نہتے کشمیریوں کی مسلح بھارتی فوج سے کھلی جنگ. کرفیو توڑ کر بہادر خواتین بھی سڑکوں پر آ گئیں. پاکستانی اور کشمیری پرچموں کی بہار. بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے. بھارتی فوج کی فائرنگ. پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال. سینکڑوں مظاہرین زخمی. کشمیریوں کا قتل عام چھپانے کے لیے مودی سرکار کا ایک اور پاگل پن. اپوزیشن رہنماؤں کو مقبوضہ وادی میں جانے سے روک دیا گیا. راہل گاندھی سمیت 11 کانگریس رہنماؤں کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس دہلی بھجوا دیا گیا. وادی میں سب اچھا ہے تو روکا کیوں جا رہا ہے؟ راہل گاندھی کا سوال. مجھے انوائٹ کیا ہے تو اب میں آیا ہوں, پھر آپ کہہ رہے کہ نہیں آ سکتے ہیں. تو دیٹ از اے بٹ اینڈ گورنمنٹ از سیئنگ دیٹ ایوری تھنگ از اوکے ہیئر, ایوری تھنگ از نارمل. سو اف ایوری تھنگ از نارمل دین وائی آر وی ناٹ الاؤڈ آؤٹ؟ اٹس اے بٹ سرپرائزنگ. راہل گاندھی کو مقبوضہ وادی میں داخلے کی اجازت نہ دے کر مودی سرکار بے نقاب ہو گئی. دنیا پر بھارت کی اصل حقیقت آشکار ہو رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی فون. بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ. چیئرمین سینٹ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ. صادق سنجرانی نے دورہ بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ دورے کے پس منظر میں منسوخ کیا. صادق سنجرانی نے کہا مودی حکومت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے. اس موقع پر امارات کا دورہ کشمیریوں کی دل آزاری کا سبب بنے گا. پنجاب بھر کے میڈیکل کالجز کے لیے انٹری ٹیسٹ آج ہوگا. امیدوار امتحانی مرکز کالج فار ویمن یونیورسٹی پہنچنا شروع. ٹیسٹ 10 بجے شروع ہوگا. امیدواروں کی بایو میٹرک تصدیق کے لیے نادرا کے موبائل یونٹس بھی موجود. نیب کا اینکر مرید عباس کے قاتل عاطف زمان سے فراڈ کے ذریعے لوٹی گئی رقم کی انکوائری کا فیصلہ. چیئرمین نیب کا شکایات پر ایکشن. ٹائروں کے کاروبار کا جھانسا دینے والے عاطف زمان کے خلاف انکوائری کا حکم.
आतिफ जमान आवाम को मुनाफे का झांसा देकर फ्रॉड और धोखा देने वाले ग्रोह का सरगना करार। इक्कीसवीं सदी के कराची की यह है पहचान, गलाजत, गंदगी, बदबू और कचरे के अंबार, अरबों खरबों मक्खियों मच्छरों की यलगार, बीमारियां आम, फल सब्जियां, गोश्त, हर चीज पर मक्खियों का हुजूम। गवर्नर वजीर आला सिंध भी मक्खियों से गैर महफूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मक्खियां भगाने के जतन। फ्रांस में सनती ममालिक के ग्रुप G7 का इजलास, अमरीका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की अमरीकी सदर से तिजारती रुकावटें खत्म करने की दरख्वास्त। बोरिस जॉनसन ने बरतानवी कंपनियों के लिए अमरीका में हायल रुकावटें नाकाबिल फहम करार दे दी। आलमगीरियत के खिलाफ फ्रांस और स्पेन में सैकड़ों अफराद के मुजाहरे, पुलिस से झड़पें, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। और उर्दू के नामवर शायर अहमद फराज को बिछड़े 11 बरस बीत गए। रुमानी और मुज़ाहमती शायरी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है अब तक।